گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 189 ایک قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 232 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی اور تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکی تو انہیں معروف طریقے پر اپنے پہلے خاوندوں یا جبکہ انہوں نے طلاق رجعی دی ہو سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے یہ تمہارے لیے خوب تر اور پاکیزہ تر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حسن معاشرت کے ان اسرار و رموز کو جانتا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا گیا ناظرین گرامی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ وَإِذَا کے معنی آتے ہیں اور جب طلقتم تم نے طلاق دی، النساء کے معنی عورتوں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ فَبَلَغْنَ پس پہنچی وہ، ذرائع ابلاغ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اجلہن کے معنی وقت اپنے کو، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، اور عورت کی عدت 3 دفعہ حیض کا آنا جیسے مذکور ہے شریعت میں۔ آیت نمبر 228 میں ہم نے اس کی پوری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، حکم ہے کہ اگر چاروں ناچار طلاق دینی ہی پڑے تو حالت طہر میں دے دو، یعنی پاکی کے حالت میں۔ فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، یعنی پس مت روکو انہیں اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے جنہوں نے طلاق رجعی طلاق دی ہو جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے۔ فلا کے معنی آتے ہیں پس نہ، تعذلوهن منع کرو، روکو، رکاوٹ مت ڈالو عورتوں کو، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی۔ العزل کے معنی منع کرنے اور رکاوٹ ڈالنے کے آتے ہیں، معاملہ سخت اور مشکل ہونا۔ ان کے معنی آتے ہیں یہ کہ ینکحنا کے معنی نکاح کرے، ازواجہن خاوندوں سے، اپنے ان عورتوں کی طرف جاتی ہے جنہیں طلاق دے دی گئی ہو، یعنی یہ عورتیں اگر دوبارہ اپنے سابقہ خاوندوں سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہیں جبکہ طلاق رجعی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیت صاف اور پاکیزہ، یعنی ایک اگر طلاق دے کر کے جو رجعی ہوتا ہے چھوڑ دیا گیا پھر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے دے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اذا کے معنی آتے ہیں جب، ترازو کے معنی راضی ہو، ایک دوسرے سے متفق ہو، ملنا چاہتے ہوں، دونوں اس پر رضامند ہوں۔ بینہم باہم، آپس میں، بالمعروف، زور و زبردستی سے نہیں، پورے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی معاشرتی زندگی کے معروف طریقے پر وہ زندگی گزارنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اسے جو ہو تم میں سے ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان جو رکھتا ہو اللہ اور قیامت کے دن پر۔ ذالکہ اس بات کی، یوعظ کے معنی آتے ہیں یوعظ بھی زور بیان کے لیے یا ساتھ ان کے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تم صلح صفائی سے سہو گے تو پھر نکاح کرو وگر نہ کرو۔ یہ بات کسے سمجھائی جا رہی ہے؟ من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے، یؤمن ایمان رکھے، باللہ اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والا یہ معروف طریقے سے صلح صفائی سے ایک ساتھ رہیں گے، یہ کہنا ہے اس آیت کا مطلب، جو والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ذالک ازکیٰ لکم واطہر، یہ بات خوب سمجھ لیجئے اور یہ بہت خوب تر ہے تمہارے لیے اور وہ پاکیزہ بھی ہے۔ ذالکم یہ بات ازکا زیادہ برکت اور زیادہ نفع کی، ازکا کے معنی زیادہ برکت اور زیادہ نفع کا باعث بننا ہے۔
لکم کے معنی تمہارے لیے، واتھرو زیادہ اچھی، واتھرو من الادنا میں اور زیادہ اچھی بات ہے، گندگی اور غلاظت سے بچنے کے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. واللہ اور اللہ کے معنی اللہ جانتے، یعلم جانتا ہے، پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن پر محیط ہے. کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی اسے خبر ہے، کیونکہ وہی ہر شے کا خالق ہے، اسے ہر بات کے نفع و نقصان کا علم ہے. وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اس ناروا ظالمانہ سلوک کا انسداد کیا گیا جو عام طور پر مطلقہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے. پہلا شوہر بھی عموماً اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا ہے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے. اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور ان میں سے بعض استماع میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں. بعض اوقات مطلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے اولیاء اقربا کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت اس سے ہو جاتی ہے. وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح میں مانع ہوتے ہیں. آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا، خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے، بڑا ظلم ہے. اس ظلم کا انسداد اس آیت میں فرمایا گیا. اس آیت کا شان نزول بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی. اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی. اس کے بعد اس شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لے. اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار کی بہن بھی اس پر آمدہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے معقل سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہاری نکاح میں دے دی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دیا، پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں. اللہ کی قسم اب تو وہ تمہاری نکاح میں نہیں لوٹے گی. اس طرح ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ کی چچازاد بہن کا پیش آیا تھا. ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں حضرت معقل اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس رویے کو ناپسند و ناجائز قرار دیا گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. آیت کریمہ کی سنتے ہی حضرت معقل بن یسار کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا نکاح کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی تعمیل فرمائی. ناظرین گرامی، بار بار غور کیجئے کہ اسلام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور جڑے ہوئے دلوں کو الفت و محبت کی لڑی میں پروتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حدود و قیود کو ہر حال میں برقرار رکھتا ہے، اصول و ضوابط کی پابندیاں لگاتا ہے، ان اصولوں اور قوانین میں رکاوٹیں کھڑی ہو تو انہیں دور کرتا ہے، اور انسانی رویوں اور جذبوں کا پورا خیال رکھتا ہے. اگر کوئی مرد غیظ و غضب میں آ کر عورت کو طلاق دے ڈالتا ہے اور اس کی عدت کا زمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے سہارا ہو جاتی ہے. اسلام اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ جس جگہ چاہے نکاح کر سکتی ہے، خواہ پہلے شوہر سے رکے خواہ کسی اور شخص سے. دونوں صورتوں میں کوئی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. ان رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو شاید اپنے انا اور عزت کی فکر ہوتی ہے اور خیال نہیں آتا کہ اگر مطلقہ عورت نکاح نہ کر سکی تو کئی خرابیوں کی مرتکب ہو سکتی ہے اور معاشرتی زندگی میں فساد پیدا ہو سکتا ہے جو بالآخر رکاوٹ ڈالنے والوں کی دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور سرپرستوں کو منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو دوبارہ اپنے سابق شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکیں، اور روکنے کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے عورت کی مرضی اور رائے کو بھی ضروری قرار دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے. اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اذن نہ دے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری اذن کس طرح دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے. اور پھر کسی کنواری لڑکی کا جبرن نکاح بغیر اس کی مرضی کے عدالت کالعدم قرار دے سکتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے میرا نکاح جبرن کر دیا ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ اسے قائم رکھے یا توڑ ڈالے.
گویا کہ ایک طرف ولی اور سرپرست کے بغیر نکاح درست نہیں، تو دوسری طرف نکاح کے سلسلے میں عورت کی مرضی اور منشا معلوم کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے۔ اسلام کا عطا کردہ یہ وہ عادلانہ اور پروقار قانون ہے جس سے عورت کی عزت و عظمت اور عصمت و عفت کا پوری طرح دفاع ہوتا ہے، اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف یہی وہ قانون ہے جو انسانوں کو راحت و آرام سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔